الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات اور عزیز بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ کل ہم نے فضائل قرآن مجید پر بات کی۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی۔ تلاوت کلام کے آداب کیا ہیں، کن آداب کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ میں قربان جاؤں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے میری بہنوں ایسے ایسے نسخے اور طریقے بیان فرما دیے کہ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی کے ساتھ ان پر غور کرے تو انتہائی کم وقت میں اپنی بخشش کا بہت سا سامان اکٹھا کر سکتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں، اپنے قلیل وقت میں نیکیوں کے انبار جمع کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس سلسلہ کی صحیح ستہ میں دیکھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں تو تہائی قرآن کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو مکمل قرآن کا ثواب ملے گا، اور اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو میری بہنوں 4 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر ایک روایت یہ بھی کتابوں میں پڑھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وضو کر کے پڑھے تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کھڑے ہو کر تلاوت کرے تو اس کو ہر حرف پر 100 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس قسم کی اور احادیث مبارکہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس طرح تلقین فرمائی کہ اگر یہ تلاوت کرو تو ایک دن میں 100 نیکیاں ملیں گی، ایک ہفتہ میں، اور پھر ایک ماہ میں۔ اسی حساب سے اضافے کو بیان فرما کر غفلت میں پڑے انسانوں کو اس طرح جگایا کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے کہ اگر آخرت کے بازار میں چلنے والا سکہ رائج الوقت اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو آج اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اور آخرت کے بینک میں اپنا زیادہ سے زیادہ بیلنس جمع کر لو، کیونکہ اس جہاں میں سونا چاندی اور کوئی دوسری کرنسی کام نہیں دے گی۔ میری معزز سامعات، ان باتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک لمحہ کی قیمت کیا ہوگی۔ اس دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرنے میں ہفتے، مہینے اور سال ہر سال خرچ کر دیتے ہیں ہم۔ کس لیے؟
کہ गिनती के चंद पैसे इकट्ठे कर लें। आखिरत की ज़िंदगी जहाँ लामहदूद मुद्दत ठहरना है, उसके लिए नेकियों का जमा ना करना काबिल सद अफसोस है। ये कमाई सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहनों इस वक्त में की जा सकती है जब तक जिस्म और रूह का आपस में ताल्लुक़ कायम है, जब तक ज़िंदगी बाकी है, जब तक सांस बाकी है। सांस निकल जाने के बाद मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, मर जाने के बाद 100 साल भी इंसान सजदा में पड़ा रहे तो ज़र्रा बराबर भी इंसान नेकी नहीं कमा सकता। ये नेकियां कमाने की जगह है, ये अमल करने की जगह है। ये जो थोड़ा वक्त हमारे पास है, इससे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हमें गफलत से बाहर निकाले और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला तकिया कलाम बन गया है कि दुनिया में जितना रहना है उसके लिए उतनी मेहनत करो और आखिरत में जितना रहना है उसके लिए उतनी मेहनत करो। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, सलफ़ सालिहीन के हालात, बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात का जब हम मुताला करते हैं तो ये बात खुलकर सामने आती है कि ज़िंदगी के लम्हात वो अज़ीम सरमाया हैं कि जिनको आमाल सालिहा में लगाकर हम अपनी कब्र और अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान पाक वुज़ू करके और पाक साफ़ होकर पढ़ने से, बग़ैर वुज़ू के पढ़ने से नेकियों में भी फ़र्क है, आदाब में भी कमी है। मेरी बहनों, कुरान पाक को वुज़ू करके और पाक को साफ़ होकर पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़ना चाहिए। पता चल रहा हो, हमें मालूम हो कि हमारा अल्लाह क्या हुक्म फरमा रहा है, किसको फरमा रहा है और हमारे लिए क्या सबक है, हमने क्या करना है। इस पाक कलाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया है, कौन सा हुक्म किसको दिया है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है, औरतों के लिए क्या हुक्म है, मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, मुमिनीन के लिए क्या हुक्म है, मुस्लिमीन के लिए क्या हुक्म है और अंबिया के लिए क्या हुक्म है, आम इंसान के लिए क्या हुक्म है, अज़वाज मुतहरात के लिए क्या हुक्म है और आम ईमान वाली औरतों के लिए क्या हुक्म है। हर चीज़ का फ़र्क अल्लाह का कुरान हमें बोल बोल कर, खोल खोल कर बयान फरमा रहा है। मेरी बहनों, तिलावत शुरू करने से पहले जहाँ बावुज़ू होना, पाक साफ़ होना ज़रूरी है, ठहर ठहर कर पढ़ना, समझ समझ कर पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। पता हो कि क्या बात हो रही है, पता हो कि हमारे लिए क्या हुक्म है, इसको पढ़ के हमने क्या अमल करना है। तिलावत शुरू करने से पहले मेरी बहनों, तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत कर लो, पढ़ लो। अहादीस मुबारका से मनकूल है कि जब इंसान तावुज़ पढ़ता है और कुरान को पकड़ता है, बावुज़ू होकर कुरान पाक को हाथ लगाता है, कुरान पाक को पकड़ता है, फिर तावुज़ पढ़ता है तो शैतान की कमर टूट जाती है। शैतान मायूस और नाउम्मीद होकर वहाँ से भाग खड़ा हो जाता है अपने कुंबे कबीले समेत। फिर उसके बाद खुश आवाज़ी और खुश इल्हानी से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इस यकीन के साथ तिलावत की जाए कि हक़ जल्ल शानुहु को सुना रहे हैं। जब कुरान पढ़ें तो ये यकीन हो कि अल्लाह जल्ल शानुहु मेरी तिलावत, मेरा पढ़ना
سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سماعت فرما رہے ہیں، اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر پڑھ رہی ہوں، نہایت عاجزی سے، خوش آوازی سے، تلفظ سے، مخارج صفات سمیت اور خوش لہانی سے پڑھنا بہتر ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک میرے ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو سن رہا ہے۔ آداب تلاوت میں یہ بات عام ہے کہ ان کلمات طیبات کی ادائیگی میں مخارج اور صفات کا پورا لحاظ رکھیں۔ میری بہنوں، اردو ترجمے، فارسی ترجمے، انگلش ترجمے آپ کو دنیا کی ہر مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ جو جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جس زبان میں سمجھنا چاہتا ہو، ہر جگہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا، لیکن میری معزز سامعات، قرآن مجید کی عربی کا تلفظ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اور ہمیں ثواب بھی قرآن مجید کے تلفظ، قرآن مجید کے حروف جن پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور فرمایا باوضو باادب ہو کر پڑھنے پر 25 نیکیاں، اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے 50 نیکیاں، کھڑے ہو کر پڑھے تو ایک ایک حرف کے بدلے 100 نیکی۔ میری معزز سامعات، مخارج صفات پوری تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا اجر ان گنت ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں بھی یہ سہولت میسر آئے، قرآن کی عربی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، قرآن مجید کی عربی پر توجہ دو، قرآن مجید کے زیر زبر مخارج صفات پر توجہ دو، تجوید پر توجہ دو کہ کہاں سے کون سا لفظ ادا ہو رہا ہے، کہاں سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے، قاف موٹا اور باریک میں کتنا فرق ہے۔ اگر ہم قل هو اللہ احد، میری بہنوں، قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، موٹے کاف کو، ایک میں مثال دے رہی ہوں، موٹے کاف کو اگر ہم باریک کاف کی طرح ادا کر لیتے ہیں، عام باریک کاف جیسے ہم قل هو اللہ احد کل کتاب والا پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے میننگ میں، ہمارے معنی میں بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں۔ قل هو اللہ احد قاف موٹے کے ساتھ آپ پڑھیں گی تو آپ کا مطلب ہوگا کہ تو کہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اعلان کر دیا، اور اللہ اپنے نبی کو فرما بھی یہی رہے ہیں، قل هو اللہ احد، میرے نبی سب کو کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ میری بہنوں، جب ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد تو اس کے معنی میں نعوذ باللہ معاذ اللہ بہت سارا فرق پڑ جائے گا۔ معاذ اللہ اس کا میننگ ہو جائے گا تو کھا۔ قاف موٹے کے ساتھ پڑھیں گے، قاف 2 نقطوں والے کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوا تو کہہ۔ کاف باریک کے ساتھ پڑھیں گے، کتاب والے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو گیا تو کھا، اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی، کتنی بڑی گستاخی ہو گئی، بجائے ثواب کمانے کے ہم نے عذاب کما لیا۔ میری معزز سامعات، کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ جتنا بھی ٹائم ہماری زندگی کا رہ گیا ہے، ہم قرآن کے تلفظ، قرآن کے حروف، قرآن کے مخارج، قرآن کی صفات، قرآن کو عربی، جو قرآن مجید کی عربی ہے اس کو تجوید کے ساتھ، اس کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی میں وقت لگا لیں، اور اللہ رب العزت ہماری قسمت میں فرمائے، اور
یہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی عربی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے قرآن مجید کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جہاں بھی رابطہ کر سکیں کیجئے۔ مجھ ناچیز سے کرنا چاہیں مجھ سے کیجئے، کمنٹس میں دے دیجئے۔ اس کے علاوہ اور بھی یوٹیوب پہ بہت سی بہنوں نے تجوید کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، ان سے کیجئے، اپنے محلے میں کیجئے، کوئی نہ کوئی بہن ہوگی وہاں ان سے رابطہ کیجئے، اپنے علاقے میں کیجئے، مدارس میں کیجئے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم علم سیکھو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور میری بہنوں، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، سیکھنے کی عمر نہیں، علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ جب وقت ملے، جب فرصت ملے، جب اللہ قسمت میں فرما دے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے قرآن کو، تلفظ کو ٹھیک کیجیے، تاکہ ہم جو پڑھیں اللہ رب العزت ہمیں اس کا پورا اجر اور ثواب دیں، ہم ثواب کی بجائے گناہ نہ کماتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنی بچیوں کو بھی، آپ مجھے اس یقین کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں گے۔ سمجھنا بعد کی بات ہے، پہلے بات ٹھیک آتی ہو، پہلے عربی ٹھیک کریں، پھر اس کو سمجھیں۔ پہلے بات ٹھیک کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اگلا بھی آپ کی بات کو سمجھے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ توجہ آپ عربی پر دیجیے۔ اور بتاتی چلوں کہ تلاوت قرآن مجید بلند آواز سے اور آہستہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی پاس سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا ایسے کام میں مصروف ہو جسے چھوڑ کر قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں۔ پھر آپ آہستہ آواز سے خود سمجھ کر پڑھیے، تلفظ، مخارج، صفات اور تجوید کے ساتھ پڑھیے، اور پہلے عربی ٹھیک کیجیے، مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیے، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ کون حکم فرما رہا ہے، کس کو حکم فرما رہا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ اس حالت میں جب میں نے بتایا کہ کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ چھوڑ کر قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، پھر ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اونچی آواز سے پڑھیں، اس طرح ہمیں بھی گناہ ہوگا، اور جو توجہ نہیں دے سکتا، جو خاموشی سے نہیں سن سکتا، تو اس طرح قرآن پاک کے تلاوت آداب بھی پورے نہیں ہوں گے، اس طرح قرآن مجید کی بے ادبی ہوگی۔ اور میری بہنوں، عورتوں کے لیے ناپاکی کے دنوں میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ متعلم یا معلم ہو، استاد یا شاگرد ہو، پڑھانے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت میں اس بات کی اجازت ہے۔ ویسے تلاوت کلام مجید کی پاکیزگی نہ ہو، ناپاکی ہو، حیض ہو، نفاس ہو، تو اس حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت ثواب کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور جہاں سجدہ تلاوت آتا ہے وہاں سجدہ کیا جائے، اور جس کے کان میں وہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھے ان سب پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور تلاوت کے بعد آخر میں دعا مانگی جائے، اس کا ثواب جو پڑھا ہے آپ نے، اس کا ثواب اللہ رب العزت سے التجا کی جائے کہ میرے اللہ اس کا پاک کلام کا ثواب انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اپنے تمام
आबा व अजदाद जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब के लिए जो इस अहल हैं जिन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, सब के लिए उसके मग़फ़रत की दुआ की जाए, उसके सवाब इसाल किया जाए। और फिर उसके बाद जो ज़िंदा हैं इस पाक कलाम की बरकत से, जो बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए दुआ की जाए। और घर में खैर व बरकत, तिलावत से खैर व बरकत तो यकीनी है। जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाए वो घर, और जिस घर में ना की जाए वो घर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो घर कब्रिस्तान की मानिंद है जहाँ अल्लाह के कुरान की तिलावत ना हो रही हो। तो मेरी बहनों, अपने घर में थोड़ी कर लें, आपके पास वक़्त नहीं है तो 5 सिपारे, 4 सिपारे, 3 सिपारे या पूरा पारा पढ़ने की अभी टाइम नहीं है तो आप कोई सूरत पढ़ लें, कोई चंद रुकू पढ़ लें, लेकिन अपने आप को भी आदत डालें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। सुबह नमाज के बाद जहाँ तक हो सके या पूरा दिन जब भी टाइम मिले अल्लाह के कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और उसकी खैर व बरकत से अपने घर को हम कनार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाह।